الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ لائٹوں میں سارے بٹن نیچے کر دیں، سائڈوں والے بھی آن کریں گے تو روشنی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 24 اکتوبر 2022 کے اس درس قرآن میں میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 77 اور 78 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ گزشتہ دروس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے سفر کے دوران جو حضرت خضر علیہ السلام نے دو انوکھے کام کیے ان کا ذکر تھا۔ پہلا کام کیا کیا تھا؟ کشتی کا تختہ توڑ دیا تھا۔ دوسرا کام کیا کیا تھا؟ ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا۔ آج جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں حضرت خضر علیہ السلام کے ایک تیسرے انوکھے کام کا ذکر ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ سفر جاری تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر بھی پیدل تھا، اور پیدل سفر کے دوران انسان کو زیادہ مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو مشقت زیادہ ہوتی ہے تو انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے۔ دونوں پہنچے ایک بستی میں۔ بستی کا کیا نام تھا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، چونکہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ کون سی جگہ پر یہ واقعات پیش آئے تھے، اس وجہ سے پھر بستی کے نام میں بھی اختلاف ہو گیا۔ خیر، بستی کا نام بعضوں نے کہا ہے کہ ابلا نام ہے، بعضوں نے کہا کہ انطاکیہ نام ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ اندلس میں ایک جزیرہ تھا اور وہ جزیرہ سرسبز و شاداب تھا، اور بعضوں نے کہا کہ اس بستی کا نام باجروان تھا جو آذربائیجان کی ایک سائٹ پر واقع ہے، اور بعض نے کہا کہ اس کا نام برقہ ہے، بعض نے کہا کہ وہ روم کی بستیوں میں سے ایک بستی تھی جس کا نام ناصرہ تھا۔ نصارہ بھی عیسائیوں کو کہتے ہیں، یہ بھی اسی بستی کی طرف منسوب ہے۔ اچھا، نام جو بھی ہو، نام سے کیا غرض ہے؟ اصل غرض تو کام سے ہے، اس لیے قرآن پاک میں اس بستی کا نام نہیں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کو قرآن پاک میں ذکر کرتے ہیں، جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں ان کو قرآن پاک میں ذکر نہیں کرتے ہیں، اس لیے بستی کا نام نہیں ذکر کیا، اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سمجھیں کہ واقعہ کیا پیش آیا تھا، بستی والوں نے ان اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا تھا۔ پہنچے اس بستی میں تو بھوک لگی تو استطعم اہلہا، بستی والوں سے دونوں نبیوں نے کھانا طلب کیا۔ یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جب انسان کو شدید بھوک ہو، جیب میں پیسے کوئی نہ ہو،
اور ایسی جگہ جہاں سے کچھ مل نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، بغیر مانگے، تو خطرہ ہے انسان کو جان کا، کھاؤں گا نہیں تو جسم میں ڈال ہو جائے گا، گر پڑوں گا، بے ہوش ہو جاؤں گا، تو وہاں پر انسان کے لیے اتنا مانگنا کہ جس سے انسان کی جان بچ جائے، یہ بھی واجب اور ضروری ہے۔ بندے کو اس ٹائم بزرگ نہیں بن جانا چاہیے کہ بولے بس میں کسی سے نہیں مانگتا ہوں سوائے اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں یہ دو نبی تھے، کوئی ولی نہیں تھے یا کوئی اور مطلب عام انسان نہیں تھے، بلکہ کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ تو انہوں نے بھی بستی والوں سے کھانا مانگا یا نہیں مانگا؟ مانگا ہے کھانا نا، استطعما اہلہا کا معنی ہے انہوں دونوں نے کھانا مانگا بستی والوں سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں، تمہارے اوپر ہماری میزبانی لازم اور ضروری ہے، تم ہماری مہمان نوازی کرو۔ تو اس سے یہ بات آپ کے سمجھ میں ہم سب کے آنی چاہیے کہ ایسی مجبوری کے وقت کسی سے سوال کر لینا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی مانگے بندہ، دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں۔ خیر، ان بستی والوں نے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا آگے چلے، کھانا تو ملا کوئی نہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے شدید، آگے چلے دیکھتے کیا کہ ایک دیوار ہے وہ ایسے جھکی ہوئی ہے۔ اب دیکھا ہوگا جو دیواریں پرانی ہو جائیں یا خراب ہو جائیں تو ویسے بھی جھک جاتی ہیں، زلزلے وغیرہ میں بہت دیواریں ایسے ہم جھکی ہوئی دیکھی تھی۔ تو خیر وہ دیوار جھکی ہوئی تھی، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا چلو اس دیوار کو بناتے ہیں۔ یہ بھی آتا ہے کہ دونوں نے مصری مزدور کی طرح بنایا، لیکن یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ تکوین نبی تھے، انہوں نے ایسے دیوار کو ایسے ہاتھ پھیرا، دیوار کو ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دیوار کیا ہو گئی؟ سیدھی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا، پھر سوال یہ کیا جی کہ آپ کیسے بندے ہیں، ان بستی والوں نے ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا تو آپ نے ان کی دیوار فری میں سیدھی کر دی ہے۔ آپ ایسا کرتے دیوار سیدھی کی تھی تو آپ ان سے کچھ اجرت مانگ لیتے، اجرت تو جائز ہے نا، کام کی ہے کوئی، ٹھیک ہے جی۔ ان کی دیوار آپ نے سیدھی کی ہے، گر رہی تھی دیوار، تو آپ کیا کرتے ان سے کچھ مزدوری لے لیتے، کوئی اجرت لے لیتے تاکہ ہمارا کام چل جاتا، ہم اس کا کھانا خرید لیتے اور کھانا کھا لیتے، ہماری بھوک ختم ہو جاتی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے یہ سوال کیا تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں کہا، یہ بھی اس میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب میری اور آپ کی ھذا فراق بینی و بینک، یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے۔ یہاں تفسیر میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مر احدکم بطربال مائل فلیسرع المشی، جب بھی تم میں سے کسی کا گزر ہو ایسی، یہاں تربال کا ذکر ہے حدیث پاک میں، تربال کہتے ہیں بلند بلڈنگ جو گرنے کے نزدیک، گرنے کی پر آئی ہوئی ہے، یا بلند دیوار ہے۔ اب دیکھیں خاص کر جو قبائلی علاقے ہیں دیواریں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں اور اتنی چوڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ایسی بلند دیوار ہو یا بلند بلڈنگ ہو اور وہ گرنے پر آئی ہوئی ہے، بندہ سمجھ رہا ہے گر رہی ہے، تو حضور نے فرمایا اس کے پاس سے جب گزرو تو آرام آرام سے نہ گزرو، ٹہل ٹہل کے، مزے لے لے کے، جلدی سے گزرو، سپیڈ سے گزرو، یہ نہ ہوگا تمہارے اوپر ہی گر جائے اور نقصان پہنچ جائے۔ تو اس لیے کیا کرو، جب ایسی جگہ سے گزرو تو جلدی سے گزرو۔ خیر حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، پہلے میں نے ایک کام کیا تو آپ نے اس کے بارے میں بھی سوال کیا، پھر آپ نے کہا چلو جی مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، آئندہ سوال نہیں کروں گا۔ پھر دوسرا کام جب غلام کو قتل کیا تو آپ نے وہاں پر تو شرط لگائی تھی، اگر آئندہ میں نے کوئی سوال کیا تو فلا تصاحبنی، آپ مجھے اپنے ساتھ بالکل نہ رکھنا۔ آپ نے پھر سوال کر دیا، لہٰذا اپنی شرط پوری کریں، اب اپنی شرط پوری کریں، اب میرا اور آپ کا مزید سفر جاری نہیں رہ سکتا اکٹھے، آپ اپنے کام پہ جائیں اور میں اپنے کام پہ جاؤں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ سوال کیے تو تفسیر میں یہ آتا ہے کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ کہا گیا کہ دیکھیں آپ خضر علیہ السلام سے عجیب کام کے بارے میں سوال کرتے رہے کہ جی آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے یہ کیوں کیا. تو تدبیر کے بارے میں پہلے کہا کہ کشتی والوں کا تختہ کیوں آپ نے توڑا، پھر کہا غلاموں کیوں قتل کیا، پھر آپ نے یہ کہا کہ جی آپ نے دیوار کیوں نہیں بنائی بغیر اجرت کے. تو اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے بھی تو یہ کام کیے اپنی زندگی میں، آپ نے بھی تو یہ کام کیے اپنی زندگی میں. تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں مطلب ایسے جیسے خضر علیہ السلام کو مشورے دے رہے ہیں تو ایسے آپ نے ان مشوروں پر خود عمل کیوں نہیں کیا اس وقت؟ کون کون سے کام؟ جیسے پہلا کام خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ تختہ توڑ دیا. ٹھیک ہے جی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تدبیر بتائی ان کو کہ جی آپ نے یہ کیوں نقصان کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی، تختہ کیوں توڑا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو جب آپ بھی پیدا ہوئے تھے تو فرعون بچے مار رہا تھا، قتل کر رہا تھا بچوں کو، تو آپ کی والدہ نے کیا کیا تھا؟ آپ ایک صندوق میں ڈال کر، ٹھیک ہے جی، تو دریا کے حوالے کر دیا تھا. تو اس وقت آپ نے کوئی تدبیر کی تھی بچنے کی؟ تو کس نے بچایا تھا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا. تو یہ کشتی والوں کو بھی کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بچائیں گے. اور دوسرا یہ واقعہ کہ خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا. تو آپ بھی جب دو بندے لڑائی کر رہے تھے، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، دو بندے لڑائی کر رہے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا اور دوسرا کسی قوم کے تھا، دوسرا فرعون کی قوم کا تھا. لڑائی کر رہے تھے تو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ تھا نا، اس نے آواز دی موسیٰ علیہ السلام کو، بندہ مجھے مار رہا ہے تو میری مدد کرو. موسیٰ علیہ السلام گئے، دونوں کو دیکھا، وہ چھوڑ ہی نہیں رہا. دوسرا بندہ جو فرعونی قوم کا تھا وہ اس کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام چھڑائیں، چھوڑے ہی نہ. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا تھا سینے میں. اچھا مکہ مارا، وہ اللہ کے نبی کا مکہ ایسا تھا کہ وہ ماری گیا بندہ جی، مارا اپنی طرف سے مکہ مارا چھڑانے کے لیے اس کو، لیکن وہ کیا ہو گیا، اس کا کام پورا ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کہا دیکھیں آپ سے بھی تو یہ قتل ہو گیا تھا بندہ، اگرچہ آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا، لیکن بندہ تو قتل ہو گیا تھا. اور تیسرا آپ تعجب کرتے ہیں دیوار کے بنانے پر کہ بغیر پیسوں کے خضر علیہ السلام نے دیوار بنا دی ہے. اور کہتے ہیں خضر علیہ السلام کو آپ نے فرمایا کہ آپ نے پیسے کیوں نہیں لیے، مزدوری کیوں نہیں لی؟ جیسے مستری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کام کرتے ہیں، مزدوری لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی مسجد کا کام کرتے ہیں، مزدوری کوئی نہیں لیتے ہیں. اب بندہ کوئی مسجد کا کام کرے، مزدوری کیوں نہیں لی ہے؟ تو یہ بولے کوئی ثواب بھی لینا ہے نا، ساری مزدوری لیتا رہوں. ٹھیک ہے جی، ہر جگہ تو بندہ پیسے نہیں لیتا، کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے بھی کرتا ہے پیسوں کے بغیر بھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا جی دیکھیں وہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھیں کنویں کے پاس، اور باقی سارے لوگ پانی بھر رہے تھے، تو وہ باری نہیں دے رہے تھے. یہ عورتیں تھیں، لڑکیاں تھیں، ساتھ بندہ کوئی نہیں تھا. تو وہ پانی بھر کے موسیٰ علیہ السلام کا تم کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ سارے پہلے پانی بھریں گے نا تو اس کے بعد پھر ہمارا نمبر آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہمارا بھائی نہیں ہے، والد صاحب ہمارے بوڑھے ہیں، گھر میں ہیں، تو ہمیں اس لیے ہم آخر پانی بھرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سائڈ پہ کیا دوسرے بندوں کو، اور وہ 10 بندے جو ڈول کھینچ کے نکالتے نا، اتنا وزنی تھا وہ، 10 بندے مل کے نکالتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے وہ ڈول نکال کے ان کو پانی بھر کے دیا اور ان کو پھر کہا آپ چاہو پانی لے کر. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے اس کو مویشیوں کو پلایا اور اس طرح. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے پانی بھر کے دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ اور تھے بھی آپ مسافر، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا، مسافر تھے. اور جب بندہ قتل ہو گیا تھا تو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے پھر چلے گئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے پانی بھر کے دیا تھا ان لڑکیوں کو، اور پیسے لیے تھے آپ نے؟ کوئی نہیں لیے تھے نا، ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے وہ کام کیا تھا. تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں، لہٰذا آپ ان کو زیادہ کوئی عجیب اور زیادہ تعجب والا نہ سمجھیں. بس آخری بات ذکر کر کے آج کے اس درس کو ختم کرنا چاہوں گا. آخری بات یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ قرآن پاک میں شروع میں زیر زبریں نہیں تھی، زیر زبر شروع میں نہیں تھی، اور زیر زبر کے بغیر بھی یہ تو ہمارے لیے زیر زبر ہے. جو عربی لوگ ہوتے ہیں، اہل زبان ہوتے ہیں، ان کے لیے زیر زبر کی ضرورت ہے. جیسے آپ اردو پڑھتے ہیں، اردو کی کتاب، تو اردو میں زیر زبریں لگی ہوتی ہیں، اردو کی کتاب میں کوئی نہیں لگی ہوتی. ہم اردو بغیر زیر زبروں کے پڑھتے ہیں، لیکن کوئی باہر والا بندہ آئے گا تو سمجھانا پڑے گا یار ادھر زیور پڑھنی ہے، ادھر زیر پڑھنی ہے، ادھر پیش پڑھنی ہے، جو اردو زبان کا نہ ہو. اچھا یہ زیر زبریں تو اجمیوں کے لیے لگائی گئیں، ہمارے لیے لگائی گئیں. جب یہ زیر زبر لگائی جا رہی تھی
تو یہ جو بستی والے ہیں نا، یہ آئے، اس وقت سننے میں آیا کہ حجاج بن یوسف تھا، اس کی نگرانی میں وہ کام ہو رہا تھا، یا کوئی ایسا اور تھا، کوئی حجاج بن یوسف ہی تھا۔ تو اس کے پاس آئے، کہا جی جتنا مرضی ہم سے دولت لے لو، سونا چاندی لے لو، مال لے لو، ایک کام کرو صرف۔ یہ اس بات پر بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب قرآن پاک زیر زبر کی غلطی سے بھی محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کی حفاظت کی، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ باقی کتابوں میں تو رد و بدل ہو گئے۔ اچھا وہ سارے جمع ہو گئے بستی والے کہ صرف چھوٹا سا کام کر دو، جو قیمت مانگو ہم ادا کریں گے۔ اور حجاج بن یوسف تھا بڑا ظالم، بڑے ظلم بھی اس نے کیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ بستی والوں نے کہا کام صرف اتنا ہے، فَأَبَوْا میں نا یہ جو نیچے ایک نقطہ اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دو، اور اس کے ساتھ ایک نقطہ اور لگا دو، بس ایک نقطہ لگانا، ایک نقطہ نیچے سے اٹھا کے اوپر لگانا ہے، فَأَبَوْا با کے نیچے نقطہ ہے نا، یہ نقطہ اوپر لگا دو، اور ایک نقطہ اس کے ساتھ ایک نقطہ اور لگا دو۔ یہ فَأَبَوْا کی جگہ کیا بن جائے گا؟ فَأَتَوْا۔ کیا بن جائے گا؟ فَأَتَوْا۔ اس کا مطلب ہو جائے گا کہ بستی والوں نے ان دونوں نبیوں کی مہمان نوازی کی، دونوں نبیوں کی مہمان نوازی، صرف اتنا کر دو، جو دولت مانگو ہم آپ کو دیں گے۔ حجاج بن یوسف جو ہے وہ غصے میں آ گیا، کہا آگے پیر تھوڑا گناہ گار ہوں، تو مجھے اور گناہ گار کرتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں رد و بدل کروں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس نے یہ نہیں کیا کہ آج تک اور قیامت تک جو ہے نا یہ ایسے ہی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، پہلے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی مسافر آ جائے، تو گلی میں آ جائے، محلے میں آ جائے، تو اس کو کھانا کھلانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ بندہ بس اپنا اپنا کھانا کھا لے، مسافر کسی کو پوچھے ہی نہ، اور رہنے کی بھی جگہ ہو تو رہنے کے لیے بھی ٹھکانہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ یہ بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی ترجمہ کریں اعوذ باللہ کا جی۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، شیطان، پناہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ حفاظت میں آتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ پناہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حفاظت میں آتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فانطلقا، وہ دونوں چل پڑے، کون کون؟ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، سفر پھر شروع کر لیا۔ حتی اذا اتیا اہل قریہ، ایک بستی والوں کے پاس پہنچائے، ایک بستی والوں کے پاس پہنچائے۔ استطعما اہلہا، ان بستی والوں سے کھانا طلب کیا، بستی والوں سے کھانا طلب، کھانا کھلاؤ، بھوک کا ٹائم ہے تو بندے کو شرم نہیں کرنی چاہیے۔ جب بندہ اپنے بندوں میں ہو، کہیں جائے تو بھوک لگی ہو تو بندہ آپ خود زبان سے بھی کہہ سکتا ہے کھانا لاؤ، لوگ پوچھتے بھی ہیں، اللہ معاف کرے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بھوک بھی لگی ہوتی ہے، اگر بندہ پوچھ بھی رہا ہوتا ہے یار کھانا کھانا ہے نہیں کھانا، شرم مارے کہتے ہیں نہیں ہمیں بھوک نہیں، ہمیں نہیں کھانا، بعد میں پھر ارمان کرتے ہیں کاش کہ میں کھانا کھا لیتا وہاں پر۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، صاف بات کرنی چاہیے۔ اہل قریۃ استطعما، ان دونوں نبیوں نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا، فابوا، انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، ان بستی والوں کی مہمان نوازی کرنے سے، ان دو نبیوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ فوجدا فیہا جدارا، تھوڑا سا آگے چلے تو اسی بستی میں ایک دیوار کو پایا، یرید ان ینقض، جو گرنا چاہتی تھی، مطلب گرنے کے نزدیک تھی، جھکی ہوئی تھی، ڈنگی تھی، ٹیڑھی تھی۔ فاقامہ، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے، اس پہ مزدوری، مصری صاحب اس پر مزدوری لے لیتے، لیکن خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا بس مزدوری کی بات تو چھوڑو۔ اچھا ایک یہ بھی بات یہاں پر آتی ہے، اللہ اکبر، میں پہلے بتانا بھول گیا، ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو، علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ پہلے جو دو سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیے تھے نا، وہ اللہ کے لیے کیے تھے۔ کس کے لیے کیے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیے تھے۔ پہلا جو بندے کو کہا کشتی کیوں توڑی ہے، ٹھیک ہے، تو کہا کشتی نہ توڑیں، ٹھیک ہے جی، اس لیے کہ کشتی والوں کے ساتھ یہ مطلب انہوں نے نیکی کی ہے ہمارے ساتھ، تو ہمیں ان کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے۔ اچھا دوسرا سوال بھی، وہ بندے کو، لڑکے کو جو مارا تھا، وہ بھی کہتے اس کو کیوں بے گناہ بندے کو مار دیا۔ اچھا جو تیسرا سوال تھا نا، یہ اپنی ذات کے لیے کیا تھا
کس کے لیے کیا تھا؟ کھانا اپنی ذات کی ضرورت تھی، اپنی ذات کے لیے کیا تھا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بس اب جو ہے وہ ہماری جدائی. قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ میری اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے. بس سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو بتاؤں گا ان کاموں کی تدبیر یا ان کی تعبیر ما لم تستطع علیہ صبرا، جن پر آپ نے صبر آپ نہ کر سکے. تو اب یہ جو تینوں واقعات ہیں ان کی وجہ کیا تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ 3 کام کیوں کیے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک